اللہ جن سے بڑے کام لیتا ہے نا ان کو بڑی مشکلوں میں ڈالتا ہے, بڑے امتحانات میں ڈالتا ہے. جن سے بڑے کام تو ان کو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے, ہارنے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں ہار جاؤں گا, نہیں میں جیتوں گا, ہاروں گا نہیں, جیتوں گا. وہ اب بھی جیتا ہوا ہے, وہ اپنے مخالفین کے اعصاب پر سوار ہے, وہ اب بھی جیتا ہوا. دیکھیں اس کے خلاف کتنا کچھ نہیں کر رہے, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل اس کی طرف موڑ رہا ہے. اس کو گولیاں ماری وہ نہیں بھاگا, اس کے اوپر اتنے کیس بنائے نہیں بھاگا, باقاعدہ کہا بھی جاتا رہا کہ اب نکل جاؤ, اس کو جیل میں ڈالا نہیں بھاگا, اس کے اوپر سزائیں دینا شروع کر دی, 10 سال 14 سال 7 سال, اور انتہائی گھٹیا قسم کے کیس بنا کر. خدا نہ کرے کسی کا دشمن کوئی کمینہ آدمی ہو, گھٹیا ہو, چھوٹا ہو. دشمنی جوان مردوں کے ساتھ مزہ دیتی ہے, دلیر لوگوں کے ساتھ دشمنی کا مزہ آتا ہے. خدا نہ کرے واقعا کمینے اور گھٹیا لوگ پھر یہی کرتے ہیں جو ہو رہا ہے, گھروں میں گھس جاتے ہیں, دوسروں کی ناموس کو اچھالتے ہیں. لیکن ہمت میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو وائف ہیں وہ جیل میں ان کے ساتھ ہوں, جیل میں آئیں. ماشاءاللہ یعنی میں نے ان کو بہت ہمت میں پایا ہے, اور بلند ہمت ہے, حوصلے میں ہے. بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں, انشاءاللہ باقی باتیں آپ. میں تو پہلے بھی خان صاحب کے بارے میں میری جو رائے تھی وہ اب بھی وہی ہے کہ وہ انتہائی بہادر آدمی ہے, ویژنری ہے, پڑھنے والا, پڑھنے لکھنے والا آدمی ہے. اللہ پر ایمان اس کا بہت قوی ہے, خدا پر توکل اور بھروسہ بھی مثال. اپنے وطن سے محبت ہے, مروب نہیں ہے, نہ یورپ کی چکا چوند سے نہ امریکہ کی چکا چوند سے, مروب نہیں ہے. اپنے آپ کو ایک پاکستانی کہنا فخر سمجھتا ہے. اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بکاری سمجھے, حقیر سمجھے اور کہ جی کہ ہم وینٹیلیٹر پر ہے. وہ اپنے لیے ریسپیکٹ قائل ہے الحمدللہ. لہذا وہ اسی طرح سے خان واقعاً دلیر ہے. جب میں ان سے ملا تو کہنے لگے کہ مجھے بہت شوق تھا ملنے کا, میں انتظار کر رہا تھا آپ کا. اور بھی باتیں کی جو مثلا شاید مناسب نہ ہو, ذاتی باتیں اچھی نہیں ہیں یہاں میں کروں. بہت اشاش بشاش تھے, چہرہ بہت چمکدار چہرہ تھا, امید تھی, آنکھوں میں چمک تھی, اور بڑے جیسے ہم باہر ان کے گھر زمان پارک میں لان میں ملتے تھے, باہر بیٹھ کے ایسے لگتا تھا کہ کمرہ چھوٹا سا نہیں, ہم ایک لان کھلی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح سے وہ بالکل نارمل تھے, اور چلنے سے اٹھنے بیٹھنے سے لگتے تھے کہ بہت باہمت, مضبوط. ان کی باڈی لینگویج بہت عام تھی, بہت اہمیت کی عمل تھی, کہ نہیں مطلب مرجایا ہوا ہو, تھکا تھکا لگے, نہیں بالکل بانشاد اور اشاش بشاش لگ رہے تھے. تو ان کو انتہائی اشاش بشاش پایا ہے, پر امید پایا ہے, حوصلے میں پایا ہے, قوی ایمان والا پایا ہے, اور اللہ پر توکل اور بھروسہ بہت بہت زیادہ ہے, امید دلانے والا پایا ہے. ایک ہوتا ہے نا بندہ خود امید پر امید تو نہیں, امید دلانے والا بندہ تو دوسروں کو امید دلاتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے, ہمت دیتا ہے. بہت بلند ہمت ہے نا. علامہ اقبال کا شعر کہ سخن دل نواز جہاں پرسوز, نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں واقعاً. اگر وہ قرآن کی کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ قرآن ختم کر لیا ہے, اور اسی طرح سے قرآن کا مفاہیم پڑھ رہا ہوں, قرآن کے بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہوں. اللہ نے مدتوں بعد کہتے ہیں کہ مجھے وقت دیا, فرصت دی کہ میں اس کی عبادت کر سکوں, تلاوت کر سکوں, قرآن پڑھ سکوں, غور و فکر کر سکوں. میرے لیے کہتے ہیں کہ بہت بڑی غنیمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے مجھے اس فرصت دے دی. زندگی بہت زیادہ ہنگامہ خیز رہی ہے, اس میں پڑھنے کا اتنا موقع نہیں ملتا تھا, مصروفیات ہوتی تھیں. الحمدللہ کہتے ہیں خدا نے بڑی فرصت دے دی ہے, مجھے وقت دے دیا کہ میں پڑھ رہا ہوں, اور اس کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہوں, خدا کے قریب ہوں واقعا. یعنی وہ ان کا جو لباس نارملی ہوتا ہے وہ آپ والی ہوتی ہے جو ٹی شرٹ ٹائپ ہوتی ہے, اور وہ اس سے پہنا ہوتا ہے ایسے جیسے جوان نہیں بندہ چل رہا ہوتا ہے, شیروانی وغیرہ نہیں پہنی, نہیں جیسے جوان نہیں بندہ چل رہا ہوتا ہے, بالکل فٹ زبردست حال کیفیت میں, مثلا جیسے وہ اس طرح سے لگ رہے تھے. وہ بہت ہے. علامہ صاحب الیکشن کے دن کے حوالے سے انہوں نے کوئی آپ کو ذمہ داری سونپی؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی 8 فروری آزادی کی جنگ کا دن ہے, جب ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. جیسے لوگوں سے کہنا ہے کہ بھرپور نکلیں, مایوس نہ ہو, ڈرے نہیں, خوفزدہ نہ ہوں, ہمت کریں اور اپنے حق ارادے کا بھرپور استعمال کریں. اور یہ لڑائی ہے, میراتھن ریس ہے, لمبی لڑائی ہے, اس کے کئی مراحل ہیں. ایک جنگ ہوتی ہے, ایک بیٹل ہوتی ہے, ایک جنگ میں کئی بیٹلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ اب ہر بیٹل جیت جائیں. انہوں نے حکومت گرا لی, لیکن اگلے مرحلے میں وہ ہار گئے. عوام ساتھ کھڑی ہوگی, مس کیلکولیشن ہوگی ان سے, لوگوں کو دور نہیں کر سکے. اس وقت میں کہتا ہوں ہارے ہوئے کیوں,
اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان کی عوام کو عمران خان، پہلے ہم سیشن کورٹ میں گئے، وہ جو جج صاحب تھے ابو الاسناد صاحب، وہاں درخواست دی جا کے بھی ملنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے کہتے ہیں کہ بالآخر ہمیں انہوں نے اجازت دے دی. اور اس کے بعد ہم جب گئے جیل میں، سپرڈینٹ جیل صاحب نے کہا جی کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. تو پھر ہم دوبارہ کورٹ میں کنٹمپٹ آف کورٹ میں گئے. ہم لوگ درخواست کی کہ بھی ہمیں کورٹ نے آرڈر کیا اور ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی. اور تو پھر وہ تاریخیں دیتے رہے. اس کے بعد جو ہے نا بہت ڈیلے ہوتا رہا. پھر ہم ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ میں ہم نے جب درخواست دائر کی تو ہائی کورٹ نے پھر ہمیں پرمیشن دی اور آرڈر کیا جیل کے سپرڈینٹ کو کہ ان کی ملاقات کرائی جائے. تو پھر کل کی ڈیٹ ہمیں دی گئی تھی ملاقات کی، اور ہم ان سے ملنے گئے تھے. ایک تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی مشکل میں ہو، آپ اس کا ساتھ دینے والے ہوں، ساتھی ہوں، تو مشکلات میں تو لوگ جاتے ہیں جیل، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ جب کوئی مشکل میں پھنس جائے تو بھاگ جاؤ. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دور کر لو، فاصلہ کر لو، ڈسٹینس کر لو تاکہ آپ نہ پھنسیں. تو اس لیے کوشش کی، تگ و دو کی، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی کہ ہماری ملاقات ہوگی ان کے ساتھ. تو کمرہ کتنا سا تھا سر، اور اس میں کیا کیا فیسلٹیز تھی؟ اس میں ایک درمیان کمرہ چھوٹا سا ہے، بیچ میں ایک ٹیبل ہے، فاصلہ ہوتا ہے ٹیبل اس سے ذرا چوڑا ہے، اور آدمی ایسے ہاتھ ہی ملا سکتا ہے. اور ایک کرسی ان کے لیے لگی ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں. ادھر سامنے چھوٹی 3-4 کرسیاں ہوتی ہیں اس طرف جہاں بیٹھتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ جو جیل کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. کمرہ رہنے کے لیے ہے؟ ہاں، جہاں ملاقات ہوتی ہے. ہاں کیوں نہیں. اور جہاں ان کو رکھا گیا ہے وہ تو نہیں دیکھا میں نے کمرہ. آخری ملاقات الیکشن سے پہلے آپ کی ہوئی ہے، آج کوئی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. اسٹریٹجی خان صاحب کی الیکشن کے حوالے سے کیا ہے؟ میں اور آپ ملنے بھی نہ جائیں، اس کو ملاقات بھی نہ کریں. لیکن کچھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت قانون تو ہے نہیں ہے، لا قانونیت، بدترین لا قانونیت ہے، اور بدترین آئین کے خلاف کام ہو رہے ہیں. یعنی آئین کوئی تقدس ہی نہیں ہے، قانون کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، پاؤں تلے روند رہے ہیں. اور آپ ملنے بھی نہ جائیں، اس کو ملاقات بھی نہ کریں. لیکن کچھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت قانون تو ہے نہیں ہے، لا قانونیت، بدترین لا قانونیت ہے، اور بدترین آئین کے خلاف کام ہو رہے ہیں. یعنی آئین کوئی تقدس ہی نہیں ہے، قانون کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، پاؤں تلے روند رہے ہیں.